غدار حکومت. دنیا میں جب بھی پارلیمان کے سامنے توڑے سے پارلیمنٹرین نکلتے ہیں تو دنیا کی تاریخ بدلتی ہے. امریکہ میں ایک مرتبہ ججوں نے سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بچوں کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ اوتھ آف ایلیجنس لے لے. ون نیشن انڈر گاڈ نہیں کہہ سکتا. تو جب جج نے یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ آئینی ہے کہ اسکول کے بچے کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہے ون نیشن انڈر گاڈ، تو کچھ پارلیمنٹیرین ان کے سینیٹر اس وقت سینٹ میں کانگریس میں موجود تھے، وہ اسی طرح کانگریس کے سیڑھیوں میں رک کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس اوتھ آف ایلیجنس کو انہوں نے ریپیٹ کر لیا. امریکن ججز واپس چلے گئے، انہوں نے کہا کانگریس نے اب بولا ہے، سیڑھیوں پہ بول کر کے انہوں نے ریپیٹ کیا اوتھ آف ایلیجنس، ہم ان کو ریورس کرتے ہیں. یہاں جمہوریت کو لوگوں نے اس مقام پہ پہنچایا کہ 12 کروڑ ووٹوں میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوئے تھے، 3 کروڑ پی ٹی آئی نے لیے خان صاحب کے لوگوں نے، اور اس میں 319 ہمارے پارلیمنٹری اور ایم این اے. آج کے پی کے ہاؤس بند کر دیا ہے، ان کو آنے نہیں دے رہے. وہاں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں جو 4 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہے، الیکٹڈ ہے، ان کے ساتھ ہمارے 91 ایم پی ایز ان کو آنے نہیں دے رہے. اس پارلیمنٹ لاجز کے دروازے کو بند کر دیا گیا. ہمارے 75 ایم این ایز 180 ہم جیت گئے تھے، 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 75 کے ساتھ ہے، ان کو وہاں روکا گیا اور ہمارے ایم پی ایز کو بھی روکا گیا. دیکھو اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو روکیں گے نا، 2 سال آپ نے حکومت کی، آپ نے 85 قوانین بدلے، 2 آئینی ترامیم کر لی، آپ نے نئی عدالت بنائی، 50 سے زیادہ ججز آپ نے ہائی کورٹوں میں لے کے آئے، 12 سے زیادہ ججز آپ سپریم کورٹ میں لے کے آئے. آپ نئی عدالت میں ججز سے بھر لیا ہے، لیکن آپ سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، آپ سے معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوا. عوام کے دلوں میں ذرا برابر 2 سالوں میں آپ جگہ نہیں کر سکے. اور خان صاحب کی پاپولیرٹی اگر 70% تھی 2024 میں، تو آج وہ 90% ہے. اور خان صاحب ہمارا مطالبہ جو کل علامہ ناجا ناصر صاحب نے اور ایچ ایگزائز صاحب نے، جو خان صاحب نے ہمارے لیے دونوں کو مقرر کیا کہ وہ جو ہدایات دیں گے ہم فالو کریں گے، بڑا مختصر ہے کہ خان صاحب کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہم آپ کے کیسز کو بوگس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں، ڈیو پروسیس کی وائلیشن میں ان کو رکھا ہوا ہے. جس کیس میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ خان صاحب کا اریسٹ اور کنوکشن بالکل غلط ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، اس میں مچھروں کا ذکر ہے، وہاں خراب ٹی وی کا ذکر ہے، وہاں کانوں کا ذکر ہے، وہاں ان کی پوائزن کا ذکر ہے، لیکن اس کے فوڈ پوائزن کا ذکر ہے. لیکن ہم نے صرف ایک چیز اٹھایا سب چیزوں میں سے کہ صحت کے خیال کرو. لیکن ایسی بے حسی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی کہ اس عظیم لیڈر کی آج تک اتنے دن ہو گئے اور آپ لوگوں کی اتنی ڈیلے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی. آج بھی آپ نے ڈاکٹر نہیں بھیجا. اتنا ظلم کرو گے، اتنا ظلم. تو اگر عوام آپ یہاں سے اس کو سینس نہیں کریں گے تو عوام بول پڑے گی، خلق خدا بول اٹھی. مزید آپ کو 3 مہینے کے وقت لوگوں نے نہیں دیا. جتنا وقت ضائع ہو گیا، آپ 16 فروری تک انتظار نہ کریں. خان صاحب کا جلد سے جلد بندوبست کرے تاکہ ملک بچے، قوم بچے، یہ لوگ بچے. خان صاحب بنیادی طور پر یہ سوال کا جواب دے دیں کہ وفاقی کابینہ نے عمران خان کی قیادت میں وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف انتہائی سخت بیمار ہیں، بالکل سخت بیمار ہیں. عمران خان نے کہا یہ جہاں علاج کرواتا ہے علاج کروائیں، یہ بیرون ملک جاتا ہے بیرون ملک جانے تھے. آج حکومت کس بات سے خوفزدہ ہے؟ اپنے ہی کابینہ کے کیے ہوئے فیصلے سے روگردانی کر رہی ہے جو ماضی میں ہوئے تھے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس میٹنگ کا حصہ تھا اور اس میٹنگ میں مطلب 4-5 سینئر اس وقت جو تھی وہ بھی تھی اور پرویز الہی بھی تھا اور سارے. اس میٹنگ خان صاحب نے ہمیں بلایا اور اس نے جو ہے نا بتایا کہ یہ سچویشن ہے. تو جس نے اس کو سفارش کی تو پھر اس نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے اس کے اوپر اوپینین لیتے تھے کہ وہ پرسٹر بھی ہے، دوسرا وہ جو ہے ڈاکٹر بھی ہے. اس سے بھی بات ہوئی تو اس نے کہا ہاں جس کی جو پلیٹلیٹس ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہمیں ہیومینیٹیرین بیس پہ اس کی کوئی ڈیسیژن کرنی چاہیے. تو خان صاحب کی اور بات مجھے ابھی یاد ہے. اس نے کہا دیکھیں ہماری جتنی بھی سیاست ہے، مخالفت ہے لیکن دشمنی نہیں ہے. تو ہم ایز اے گورنمنٹ جو ہے نا اس کو اپوز نہیں کریں گے. عدالت میں جو کر سکتے ہیں، عدالت کا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق تو ہم اپوز نہیں کریں گے. ایک طرف عمران خان نے وہ دکھایا
اور ادھر کیا ہو رہا ہے. یعنی ان کی آنکھ عملاً ضائع ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا یہ ان کی بیٹی بڑی بڑی تقریریں کر رہی ہے اور جس طرح ظاہر اگال رہی ہے، اور اس کے منسٹر جس طرح لہجہ استعمال کر رہا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے. ہم تو ہیومینیٹیرین بیس پہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کی بنیادی رائٹس، جو اس کا ہیلتھ کا ایشو ہے وہ باقاعدہ ہونا چاہیے. اس کے جو معالج ہیں اور جو ہاسپٹل اس کے لیے ایکسپرٹی رکھتے ہیں اس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہونا چاہیے. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور امن طریقے سے پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیومینیٹیرین کی ہیومن رائٹس کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ کدھر ہیں، ابھی آواز نہیں اٹھا رہی. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے خیال میں UN کی جو اسپیشل ریپورٹر اس میں بھیجا ہے، اور ہم ابھی IPU میں بھی اس کو رپورٹ کریں گے. اس کے لیے بھی ہم لیگل وہ بتائیں گے دنیا میں جہاں بھی اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. وہ بین الپارلیمانی یونین کہہ رہے ہیں، بین الپارلیمانی یونین اس کو بھی ہم اپروچ کریں. IPU انٹرنیشنل پارلیمنٹ یونین جو ہے اس کو بھی کریں گے. لیکن یہ اس وقت دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ نمبر 1 یہ ناجائز حکومت ہے، اس کے عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ وہ چور ہے، اور یہ اس وقت ایک فاشسٹ طریقے سے ظلم سے جبر سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں جو ہمیں کسی طور پر منظور نہیں ہے. جلد از جلد عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے اور اس کا بنیادی علاج کا جو ضرورت ہے وہ خاص. یہ میں عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ٹویٹ دیکھیں، اس کی ڈیٹ ہے 24 اکتوبر 2019. عمران خان وزیر اعظم تھے اور وہ ٹویٹ کی انہوں نے 3:11 پہ. Political differences notwithstanding, my sincere prayers are with Nawaz Sharif for his health. I have directed all concerned to ensure provision of the best possible health care and medical treatment to him. یہ سیاسی اختلاف وہ کہتے ہیں ایک جگہ، لیکن میری دعائیں ہیں نواز شریف کی صحت کے لیے، اور میں نے سارے جو محکمے ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ بہترین سے بہترین ان کو صحت کی سہولیات اور ان کا علاج جو ہے وہ ان کو مہیا کیا جائے. یہ ظرف کی بات ہے. آج عمران خان صاحب جن کو بہت مہینے ہو گئے پہلے، اور وہ کمپلین بھی کرتے رہے، اور رپورٹ میں سارا ہے، اگر آپ یہ رپورٹ پوری پڑھیں اس میں ایک چیز ہے، لیکن 1-2 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں جو ہائی لائٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کس وقت ریز کیا اور ان کی بات نہیں سنی گئی. انہوں نے 3 اکتوبر 2025 تک بالکل ان کا 6x6 ویژن تھا، دونوں آنکھوں کا بالکل ٹھیک، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بلڈ اور ہیزی ویژن جو ہے وہ شروع ہوا، اور انہوں نے پھر ریپیٹڈلی یہ رپورٹ کی اتھارٹیز کو، کوئی ایکشن اس پر نہیں لیا گیا. دوسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک رپورٹ کہا بھی گیا کہ وہ ہوا ہے 6/2/2026 کو سلمان صفدر سے جو رپورٹ جو شیئر ان کے سامنے بھی آئی اس میں بھی کوئی تفصیلات نہیں تھی. اس کے بعد اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، صرف ایک ڈیمانڈ ہے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا ٹاپ اسپیشلسٹ جو آئی ایکسپرٹ شفا انٹرنیشنل میں ان کا ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے، اور ادھر موجودگی ہو ڈاکٹر عاصم کی اور ڈاکٹر فیصل کی جو ان کے ذاتی جو معالج ہے. دیٹس اٹ. یہ سمپل، یہ ایک ڈیمانڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس احتجاج کو جاری رکھیں گے جب تک عمران خان صاحب کا پراپر ان کی منشا کے مطابق علاج نہیں کیا. سر کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے ابھی تک کہ عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ کیا جائے؟ نہیں، کوئی یقین دہانی نہیں ہے. صبح سے گفتگو ہو رہی ہے، سارا دن گزر گیا ہے، اور یہ بنیادی انسانیت کا معاملہ تھا کہ ان کو فی الفور جو ہی یہ بات سامنے آئی تھی ان کو اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے تھا. 30 گھنٹے ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں یہ بات واضح ہوئے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم غور کریں گے، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ماضی کے کوئی قصے بیان کرتے ہیں. بالکل یہ انسانیت سے عاری حکومت ہے. ایک جھوٹی حکومت تو یہ تھی ہی، ایک فریب پر مبنی حکومت تو یہ تھی ہی، لیکن ان میں ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، ذرا سی بھی شرافت نہیں ہے. ہم آئین کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ہم انسانیت اور شرافت کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. آج عمران خان کی زندگی کا سوال ہے، اس کی بینائی کا سوال ہے. یہ قوم خاموش نہیں بیٹھے گی. سر ریٹن آرڈر ابھی تک نہیں آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، تو اس حوالے سے آپ اگلا لائے عمل کیا ہے؟ کارکنان تو اس وقت جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے پڑے ہیں.
दिल बर्दाश्ता किसी को नहीं होना चाहिए। इमरान खान का मुकदमा, जमहूरियत का मुकदमा पाकिस्तानी कौम ने लड़ना है। हमने किसी को दावत नहीं देनी, हमने कोई यहाँ से गाड़ी नहीं भेजनी किसी को। जो लोग इस हवाले से अज़म रखते हैं वो आप देखेंगे अपने अज़म का इजहार करेंगे, उनको किसी की दावत की ज़रूरत नहीं है। सर कोर्ट ऑर्डर अभी तक रिटर्न में नहीं मौसूल हुआ आपको, तो उस वाले से ये भी कोई- तशवीशनाक बात है। एक मुख्तसर ऑर्डर था जो अदालत में डिक्टेट कराया गया, क्या वजह है कि अब इतना वक्त गुजरने के बाद वो ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा। उस ऑर्डर में वजाहत से कहा गया था कि इमरान खान साहब का इलाज हर हाल में 16 फरवरी से पहले हो। 16 तो आखिरी डेट दी गई थी, और जो ज़रूरत है, जो इंतहाई जल्दी की ज़रूरत थी, वो चीफ जस्टिस ने बयान की थी, लेकिन इसके बावजूद वो ऑर्डर हमें नहीं मिला अभी तक। लेकिन ऑर्डर क्या था ये पूरी कौम जानती है, ये हुकूमत जानती है। उस ऑर्डर पर और उस ऑर्डर के अलावा भी इंसानियत का तकाजा है कि खान साहब को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए।